اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین طلباء، السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھیں گے بی ایڈ 1.5 کوڈ 8601 باب نمبر 2۔ باب کا نام ہے سبق کی منصوبہ بندی، سوال نمبر 1۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق پڑھانے سے قبل اس کی منصوبہ بندی ضروری ہے؟ تبصرہ کیجیے۔ یا اساتذہ کے لیے سبق کی منصوبہ بندی کے 5 فوائد بیان کریں۔ جواب: سبق کی منصوبہ بندی کی ضرورت و اہمیت۔ سبق کا منصوبہ در حقیقت تدریس کا پورا نقشہ ہوتا ہے۔ اس میں واضح کیا جاتا ہے کہ کیا کچھ پڑھا جائے گا اور اسے جماعت کے لیے مختص وقت کے دوران مؤثر انداز میں کیسے پیش کیا جائے گا۔ کسی جماعت کے لیے اپنے تدریسی انداز کو بیان کرنے کے لیے استاد کو سبق کے منصوبے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تدریس میں رہنمائی کے لیے سبقی پلان ضروری ہے، جبکہ سبق کے پلان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مضمون کی وہ ترجیحات جن کا احاطہ کیا جانا ہے، کمرہ جماعت میں انجام دی جانے والی سرگرمیاں اور طلباء کو سکھائے گئے سبق کے حوالے سے ان کی کارکردگی کو بیان کیا گیا ہو۔ بہتر انداز میں تیار کیا جانے والا سبقی پلان طلباء کی دلچسپیوں اور ضرورتوں کا عکاس ہوتا ہے۔ اس میں کرداری اور رویہ جاتی اصلاحات کی ضرورت میں پیش کیے گئے مقاصد شامل ہوتے ہیں، یعنی یہ مقاصد کردار اور رویے میں تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے موزوں ترین تدریسی طریقوں اور تکنیکوں کا بھی سبقی پلان میں ذکر کیا جاتا ہے۔ نیز جماعت کو کتنا مواد پڑھانا ہے، اس کی بھی سبقی پلان میں نشاندہی کی جاتی ہے، جبکہ آخر میں جائزے کے طریقے کو بھی واضح کیا گیا ہوتا ہے۔ ایک سبق مختلف تعلیمی سرگرمیوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ترتیب وار طریقے سے کلاس میں جاری رہتا ہے۔ منصوبہ بندی مؤثر تدریس کی بنیاد ہے، کیونکہ منصوبہ بندی کے بعد ہی کلاس میں عملی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ کلاس میں تدریس کا تمام کام معلم کی ہدایت کے مطابق انجام پاتا ہے، چنانچہ سبق پڑھانے سے پہلے اس کا تحریری منصوبہ بنا لینا ضروری ہے۔ سبق کی تیاری سبق کی منصوبہ بندی کہلاتی ہے۔ استاد کے لیے روزانہ کے اسباق کی تیاری بہت ضروری ہے۔ تجربہ کار استاد بلا شبہ زبانی تیاری پر انحصار کر سکتے ہیں، لیکن تدریسی عمل کو کامیاب اور مؤثر بنانے کے لیے سبق کی تحریری منصوبہ بندی نہایت ضروری ہے۔ سبق کی منصوبہ بندی اساتذہ کے لیے کئی حوالوں سے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کی چند اہم خوبیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سبق کی منصوبہ بندی سے تعلیمی مقاصد اور اہداف کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 2، مسائل سے بچنے اور ان سے نمٹنے میں یہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس سے روزمرہ کی کارکردگی کی حقیقی جانچ ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس سے تدریسی مہارتوں میں بہتری آتی ہے۔ نمبر 5، اس سے تدریس سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، اس سے استاد کو تدریس کے دوران منظم رہنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 7، طالب علم کو متوجہ کرنے کے لیے کون سے حقائق اور معلومات کو سبق میں شامل کرنا ہے، اس بات کا تعین بھی سبقی منصوبہ بندی سے ہوتا ہے۔ نمبر 8، یہ اساتذہ کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ طلباء سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق بھرپور کام لے سکیں۔ سبق کی منصوبہ بندی کی اہمیت۔ نمبر 1، لیسن پلاننگ سے نصاب میں شامل تمام موضوعات کو مرحلہ وار ایک محدود مدت کے دوران دستیاب وقت یعنی ٹائم ٹیبل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، تدریسی مقاصد کی روشنی میں سبق سے متعلق تمام نکات واضح ہو جاتے ہیں اور سبق کے مختلف حصوں سے آگاہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، تدریسی طریقوں اور امدادی اشیاء کا صحیح انتخاب بآسانی ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اسکول کے وسائل کے مطابق کلاس میں تدریسی سرگرمیوں کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، سبق وقت پر یعنی ایک پیریڈ کے دوران مکمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، کلاس میں طلباء کی انفرادی اور اجتماعی ترقی کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، لیسن پلاننگ سے تدریس کے عمل میں باقاعدگی اور تسلسل پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 ہے، معلم کو طلباء کو پڑھانے کے لیے رہنمائی اور خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بناتا ہے۔ نمبر 9، تدریسی عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اگلے اسباق میں اصلاح کی جا سکتی ہے۔ نمبر 10، لیسن پلاننگ سے طلباء کی کارکردگی پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین طلباء، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔